لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں ایک پیغمبر اور کائنات کی پاک دامن خواتین میں سے ایک خاتون مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا تھا۔ آج میں بڑا مختصر
انتہائی کام کی اور فضیلت کی 4 چیزیں بیان کروں گا۔ مجھے کامل یقین ہے اور آپ بھی کامل یقین رکھیں تو یہ 4 چیزیں میرے اور آپ کے لیے جنت میں صرف داخلے کی ضمانت نہیں بلکہ بہترین مکان کی ضامن ہے جسے اللہ نے بنا کے رکھا ہے۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی میں 4 چیزیں پائی جائیں، کتنی؟ 4۔ وہ 4 چیزیں، 4 خصلتیں، 4 عادتیں جس شخص میں جمع ہو جائیں، اکٹھی ہو جائیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنت، عام ناکام کسی معمار اور مستری کا خراب نقشہ نہیں بلکہ جنت میں اللہ خود مکان تیار فرمائیں گے۔ اب مجھے یہ سوچ پڑ گئی کہ میں 4 چیزیں بیان کروں یا مکان بیان کروں۔ میں 4 چیزیں ہی بیان کروں گا، لیکن ایک مکان میں رہن سہن کے متعلق ایک چیز کو بیان کر دیتا ہوں۔ میرے رب نے موقع دیا تو میں جنت کے مکان کو آئندہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جنت میں جو رہن سہن ہے یہ قرآن کریم کی نظر میں کیسا ہے اور قرآن کا نقشہ کیا ہے۔ ایک صرف آپ حالت سنیں۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں جو 4 پائیاں ہیں نا، پلنگ ہیں، بیڈ ہیں، آرام کرنے کے لیے جو جگہ ہے وہ علی سرر مرفوعہ، وہ بڑی بلند ہیں اور اونچی ہیں۔ مکہ والے سوچتے رہتے کہ کوئی ہمیں موقع ملے، ہم طنز کریں، استہزاء کریں۔ موقع مل گیا جی، دیکھو بھلا اونچی 4 پائی، بندے کا قد اونچا نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اور بھائی 4 پائی اونچی ہے، بندے کا قد اونچا نہیں تو لوگ تو مذاق اڑائیں گے۔ وہ جنت کیسی ہے جس میں بندے کی عزت خراب ہو جائے، بندے کا وقار خراب ہو جائے، 4 پائی اونچی، قد نیچا۔ تو جو ہے قرآن کریم نے جواب دیا ہے نا، کمال۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ نصفی نے مدارک میں نقل فرمایا ہے، دیگر مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے کہ مکہ والے کہنے لگے یار عجیب جنت ہے، 4 پائیاں بلند ہیں، بندے کا قد نیچا ہو گیا تو بندہ 4 پائی پہ سوار کیسے ہوگا؟
چڑھ سکے گا نہیں، لوگ تالیاں بجائیں گے، سیٹیاں ماریں گے، لوگ بدنام کریں گے، یار یہ چھوٹے قد والا بندہ ہے اور یہ جو چارپائی ہے اونچی ہے، یہ چڑھ نہیں سکتا، یہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جواب دیا، میرے پاک پیغمبر آپ نہ بولیں، میں اللہ کافی ہوں، میں نگران ہوں، ذرا میرا جواب دیں انہیں۔ اللہ کیا جواب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، مکہ والو ذرا سامنے دیکھو، یہ جو تمہارا اونٹ ہے اس کا قد اونچا ہے، تمہارا قد نیچا ہے تو جو مکہ والو ذرا اپنی سواری کا جائزہ لے لو، تم جس اونٹ پہ سواری کرتے ہو اس کا قد اونچا ہے، تمہارا قد نیچا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جنت میں کوئی بھی نیچے قد والا بندہ ہو نہیں، کوئی نہیں۔ جنت میں ہر بندے کا حسن با کمال ہے، قد با کمال ہے، مکان با کمال ہے، ہر بندے کا رہن سہن با کمال ہے، کھانا پینا با کمال ہے، اٹھنا بیٹھنا با کمال ہے، کسی میں حسد نہیں ہے، کسی میں بغض نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ان کے متعلق کہتا ہے کہ چار پائیوں پہ بیٹھے یہ آمنے سامنے گپیں لگائیں گے، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن اگر تمہارا اعتراض مان بھی لیا جائے کہ جنت میں بندوں کا قد نیچا ہو سکتا ہے تو میں اللہ کریم جواب دے رہا ہوں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ اونٹ ہے، یہ تمہاری سواری ہے، اس کا قد اونچا ہے، تمہارا قد نیچا ہے۔ جب تم چڑھنے کا ارادہ کرتے ہو، نکیل پکڑتے ہو، اشارہ کرتے ہو، وہ تمہارا اونٹ ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے، تم سوار ہوتے ہو، نکیل کھینچتے ہو، وہ تمہارا اونٹ ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے وہم کے مطابق کسی بندے کا میری جنت میں قد نیچا بھی ہوا، وہ چارپائی کے پاس جائے گا، میں اللہ چارپائی کو نیچا کر دوں گا، وہ بیٹھے گا، میں اللہ اسے پھر بلند فرما دوں گا۔ یہ ایک جھلک ہے جی۔ لیکن یہ جو مکان ہے، یہ جو محل ہے، یہ ملنا کس بندے کو ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا پہلا بندہ وہ ہے جس بندے کی زندگی کی گارنٹی ہو جائے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کائنات میں معبود کوئی نہیں ہے، عبادت و پرستش کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنی زندگی میں کوئی کفریہ کلمہ نہیں بولا، کوئی شرکیہ جملہ نہیں بولا، اللہ تعالیٰ پہ بدزنی نہیں کی ہے، بد اعتمادی نہیں کی ہے، اور وہ توحید پر قائم ہے، اور اتنا قائم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بڑی شے تو بڑی رہ گئی، اگر تمہیں اپنے جوتے کے لیے تسمے کی ضرورت پڑ جائے تو تو نے تسمہ بھی غیر اللہ کے سامنے جا کے جھک کے نہیں مانگنا، بلکہ اپنے جوتے کے تسمے کا سوال بھی کرنا ہے تو وہ صرف کس کے سامنے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ، پہلے یہ کہہ دو کہ میں اپنے اللہ اکیلے پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر ڈٹ جاؤ
جتنے بھی طوفان آ جائیں، جتنی بھی الجھنیں پیدا ہو جائیں، جتنے بھی مصائب و تکلیفیں آ جائیں، پھر اپنے اس عقیدے پہ اور ایمان پہ قائم رہ جاؤ۔ دیکھو مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے مولا نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا میری تقریر مچھلی کے بند پیٹ میں کوئی اور تو سن نہیں رہا، لیکن جب تک میں حیات ہوں میں لا الہ کا پرچار کر کے کہہ رہا ہوں اس مشکل اور مصیبت گھڑی میں تیرے سوا پار لگانے والا کوئی نہیں، نجات دینے والا کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی آدمی نے اپنی زندگی کی ضمانت لا الہ کے ذریعے دے دی ہے، پہلا بندہ وہ ہے۔ دوسرا بندہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مشکل کا موقع آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ کی گھڑی آ جائے، اذیت کی گھڑی آ جائے، اولاد نہیں ہو رہی، مقروض ہے، قرض زیادہ ہو گیا ہے، اولاد ہے وہ دنیا میں نہیں رہ گئی، ماں باپ ہے ان کا سہارا ختم ہو گیا ہے، اگر کوئی مصیبت و مشقت آ پہنچی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کوئی شکوہ نہ نکالے بلکہ ایک ہی جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبتیں دینے والا بھی اللہ، ٹالنے والا بھی، مشقتوں میں ڈالنے والا بھی اللہ، مشقتوں سے نکالنے والا بھی اللہ۔ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات و نسل انسانی میں یہ جو انا للہ ہے اللہ نے یہ میری امت کو تحفے کے طور پہ عطا کیا ہے۔ پہلے پیغمبروں کو دکھ آئے، پہلے پیغمبروں کو مصیبتیں آئیں، پہلے پیغمبروں کو مشقتیں آئیں، لیکن کسی پیغمبر کی زبان پہ انا للہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کا بیٹا گود سے لے لیا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا، وہاں سے وہ بک گیا، غلامی کی زندگی پہ جا پہنچا، مشقتوں مصائب سے نکلتا نکلتا مصر کے تخت پہ جا کے بیٹھا۔ ادھر اللہ کا پیغمبر ہے وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان کا جملہ یا اسفا علی یوسف، آئے افسوس ہے یوسف میں تمہیں کدھر سے تلاش کروں۔ اتنے دکھ کے لفظ ہیں لیکن زبان سے انا للہ نہیں نکلا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انا للہ ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے پہلی امتوں میں کسی کو بھی عطا، یہ مجھے عطا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام مفسرین کرام نے لکھا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور بڑا پیار ہے، ہمیں آپس میں بڑا لگا ہوا ہے اور میں بڑی غم زدہ ہوں، بڑی پریشان ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد یہ پڑھا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی،
اللہ یہ مصیبت ٹال، مجھے اجر دے اور مجھے بہتر بدلہ بھی عنایت کر۔ بی بی کہتی ہے میں سوچتی رہ گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر مرد کون ہو سکتا ہے، اللہ وہ مجھے عطا کریں۔ لیکن جیسے میں پڑھتی جا رہی ہوں پڑھتی جا رہی ہوں، شوہر کی وفات کے بعد جب میری عدت مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ مجھے دعا کی سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک نے دعا کے بدلے مجھے ام سلمہ کو ابو سلمہ جیسے بندے سے بہتر شوہر محمد الرسول اللہ کی زوجیت عطا کر کے مجھے عام بی بی سے مومنوں کی ماں بنا دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا جملہ یہ ہے، جب نعمت مل جائے تو بندہ کیا کہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا بولنا؟ بولو کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ، اے میرے مولا تیرا شکر ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ہم صبح اٹھے، ہماری زبان پہ جملہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ترتیب ہی ایسی بنا دی ہے، ہماری زبان پہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ کتنی دعائیں ہیں، اللہ تیری حمد ہے جس نے موت کے بعد مجھے دوبارہ کل سورج کی روشنی نصیب فرما دی ہے۔ یہ الحمدللہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے، ایک آدمی نے آ کے پیغام دیا ہے کہ حضرت جی وہ جو ہمارا بحری جہاز یا کشتی آ رہی تھی دوسرے علاقے سے، ہمارا تجارتی مال و متاع لے کے وہ ڈوب گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے۔ آپ نے یوں نیت کرنے لگے، آپ نے تھوڑا توقف کیا، غور کیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ تیرا۔ آپ ابھی نماز پڑھ کے سلام پھیرا ہے، بندہ دوڑتا آ گیا ہے، حضرت غلطی ہو گئی، خبر غلط آ گئی تھی، ہمارا جہاز و مال و متاع بچ گیا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا توقف فرمایا اور پھر فرمایا الحمدللہ میرے مولا تیرا۔ حیران و ششدر رہ گیا بندہ، حضرت پہلی بار بھی الحمدللہ مال بچ گیا، پھر بھی الحمدللہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ بتائیں تو صحیح دونوں بار الحمدللہ کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے بھی بولا، دوبارہ بھی بولا، آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھنے لگا تھا تو نے پہلی بار جب آ کے خبر دی ہے مجھے، میں نے غور کیا ہے کہ کہیں مال کے نقصان کی وجہ سے میری توجہ عبادت الہی سے ہٹ تو نہیں رہی۔ میں نے اپنے دل میں جھانکنے کے بعد اپنے دل کو پروردگار عالم کے سامنے متوجہ پایا، میں نے کہا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے کہ میرا دل مال کی محبت سے پاک ہے۔ اور جب تو نے دوبارہ مجھے خبر آ کے دی ہے، میں نے پھر بھی اپنے دل کی جانب جھانکا ہے اور غور کیا ہے، اور میں نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مال و متاع کے بچ جانے کے بعد بھی میرا دل ذکر الہی سے غافل ہو کے دنیا کی محبت کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ میں نے پھر کہہ دیا الحمدللہ
اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جملہ حدیث پاک کا میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو یہ جو الحمدللہ ہے شکریہ کا لفظ ہے، اس کی قیمت اللہ کے ہاں اتنی ہے، اگر کوئی آدمی ایک بار الحمدللہ بول دے، اللہ زمین سے لے کے آسمان تک سارا خلا الحمدللہ کے بدلے اللہ نیکیوں سے پر فرما دیتے ہیں۔ تین باتیں ہو گئیں کہ جس بندے میں چار باتیں ہوں میں اللہ کا نبی اسے جنت میں مکان بنے بنائے کی ضمانت دے رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے جو زندگی میں گارنٹی دے دے کہ میں لا الہ سے منحرف نہیں ہوں گا، لا الہ پر قائم و دائم ہے۔ اور دوسرا گارنٹی ہے گلا شکوہ نہیں مصیبت میں کی جملہ انا للہ، ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے، ہم نے بھی اللہ کی جانب چلے جانا ہے۔ اور تیسرا اگر کوئی نعمت مل جائے اور اپنی نعمت کے اوپر وہ بندہ ایک ہی بات کہتا ہے الحمدللہ، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چوتھی بھی بیٹی گھر میں ہو گئی ہے، بال نہیں پڑے شکن نہیں پڑے، چوتھی بیٹی کی خبر سن کے بھی کہہ رہا ہے مولا تو نے بے اولاد نہیں رکھا بیٹی دے دی ہے الحمدللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ بندے سے کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس بندے کی زبان پہ ہونا چاہیے استغفر اللہ، اے میرے مولا میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ہر دن 70 بار سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یعنی اگر بندے کا گناہ ہے تو استغفار کے ذریعے گناہ مٹ جائے گا، اور اگر بندے کا گناہ نہیں ہے تو استغفار کے ذریعے بندے کے درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ استغفار کا ایک نفع میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک بندہ آ کر کہتا ہے بے اولاد ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کر، تھوڑی دیر ہو گئی ہے، دوسرا بندہ آگا کہنے لگا حضرت جی یہ جو میرا باغ ہے اس میں نقصان ہو گیا ہے، میوے نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کر۔ تیسرا بندہ آ گیا کہنے لگا حضرت مہربانی کریں بارشیں نہیں آ رہی، آپ نے فرمایا استغفار کر۔ چوتھا بندہ کر عرض کرنے لگا ہے غریب آدمیوں، کمزوروں، پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہے، سواری کوئی نہیں ہے، مکان اپنا کوئی نہیں ہے، بیماریوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے، آپ وظیفہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کیا کر۔ آنے والے بندے، وظیفہ پوچھنے والے بندے، نسخہ لینے والے بندے چار ہیں، اور چاروں کو جواب، بولو بولو، چاروں کو جواب کہتا ہے بے اولاد ہوں، فرمایا استغفار کر۔ مال باغ میں کمی ہے، فرمایا استغفار کر۔ بارشیں نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کر۔ کہتا ہے مال و متاع نہیں ہے، فرمایا اس شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ نے چاروں مریضوں کو ایک ہی دوا دے دی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم، اے لوگوں پروردگار کے سامنے استغفار کرتے رہا کرو۔
اپنے گناہوں میں پروردگار کی جانب رجوع کرتے رہا کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ایک استغفار کے 4 فائدے. تم اپنی زبان پہ استغفر اللہ کی کثرت کر لو. یمددکم بِأَمْوَالٍ، پہلا نفع اللہ تمہیں مالدار کرے گا. دوسرا نفع و بنین، اللہ تمہیں آل اولاد سے نواز دے گا. اور تیسرا نفع یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ فصلوں کے لیے وقت پر بارشیں اتارے گا. اور چوتھا نفع، اللہ تمہاری لگی لگائی فصلوں کے اندر ہر قسم کی رونقیں پیدا کر دے گا. یہ 4 باتیں ہیں اور نبی مکرم علیہ السلام کی بیان کردہ ہیں، اور چاروں توحید ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ 1، انا للہ 2، اور شکر کے لیے الحمدللہ 3، اور گناہ ہو جائے استغفر اللہ 4. جس آدمی نے ان 4 عادتوں کو اپنایا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں بنا بنایا مکان عطا فرما دیں گے. وما علینا